بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین و ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث اپنے یوٹیوب چینل بشیر رشیدی سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ روزانہ سلسلے کا ولاگ ہے جو روحانی اور قرآنی ہونے کے علاوہ سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، لہذا اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے ایک مرتبہ اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آنے والے ایسے روحانی اور قرآنی نوٹیفیکیشنز آپ کو اور دوستوں کو باقاعدہ ملتے رہیں اور ثواب بھی ملتا رہے۔ شروع کرتے ہیں القرآن و حدیث۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ الحجر کی آیات مبارکہ 26 تا 29 کی تلاوت سماعت فرمائی آپ نے۔ اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ تلاوت اور ترجمہ کی ہوئی آیت مبارکہ کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ یہاں قرآن اس امر کی صاف تصریح کرتا ہے کہ انسان حیوانی منازل سے ترقی کرتا ہوا بشریت کے حدود میں نہیں آیا ہے، جیسا کہ نئے دور کے ڈراؤنیت سے متاثر مفسرین قرآن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ اس کی تخلیق کی ابتدا براہ راست ارضی مادوں سے ہوئی ہے، جن کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے صلصال من حمأ مسنون کے الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔ حبا عربی زبان میں ایسے سیاہ کیچڑ کو کہتے ہیں جس کے اندر بو پیدا ہو چکی ہو، یا بالفاظ دیگر خمیر اٹھ رہا ہو۔ مسنون کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے متغیر، منتن اور املس، یعنی ایسی سڑی ہوئی جس میں سڑنے کی وجہ سے چکنائی پیدا ہو گئی ہو۔ دوسرے معنی ہے مصور اور مسبوب، یعنی قالب میں ڈلی ہوئی جس کو ایک خاص صورت دے دی گئی ہو۔ صلصال اس سوکھے گارے کو کہتے ہیں جو خشک ہو جانے کے بعد بجنے لگے۔ یہ الفاظ صاف ظاہر کرتے ہیں کہ خمیر اٹھی ہوئی مٹی کا ایک پتلا بنایا گیا تھا جو بننے کے بعد خشک ہوا، اور پھر اس کے اندر روح پھونکی گئی۔ اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے۔
سموم گرم ہوا کو کہتے ہیں، اور نار کو سموم کی طرف نسبت دینے کی صورت میں اس کے معنی آگ کے بجائے تیز حرارت کے ہو جاتے ہیں۔ اس سے ان مقامات کی تشریح ہو جاتی ہے جہاں قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا ہے کہ جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم پھونک دوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے اندر جو روح پھونکی گئی ہے وہ دراصل صفات الہی کا ایک عکس یا پرتو ہے۔ حیات، علم، قدرت، ارادہ، اختیار اور دوسری جتنی صفات انسان میں پائی جاتی ہیں جن کے مجموعے ہی کا نام روح ہے، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک ہلکا سا پرتو ہے جو اس کا لبد خاکی پر ڈالا گیا ہے، اور اسی پرتو کی وجہ سے انسان زمین پر خدا کا خلیفہ اور ملائکہ سمیت تمام موجودات ارضی کا مسجود قرار پایا ہے۔ یوں تو ہر وہ صفت جو مخلوقات میں پائی جاتی ہے اس کا مصدر و منبع اللہ تعالیٰ ہی کی کوئی نہ کوئی صفت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے جعل اللہ الرحمۃ مئۃ جرم فامسک تسعۃ وتسعین وانزل فی الارض جزءا واحدا فمن ذلک الجزم یتراحم الخلائق حتی ترفع ذابۃ حافلا آمن بہا خشیۃ تصیبا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رحمت کو 100 حصوں میں تقسیم فرمایا، پھر ان میں سے 99 حصے اپنے پاس رکھے اور صرف ایک حصہ زمین میں اتارا۔ یہ اسی ایک حصے کی برکت ہے جس کی وجہ سے مخلوقات آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک جانور اپنے بچے پر سے اپنا کھرا اٹھاتا ہے تاکہ اسے ضرر نہ پہنچ جائے تو یہ بھی دراصل اسی حصہ رحمت کا اثر ہے۔ مگر جو چیز انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جس جامعیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو اس پر ڈالا گیا ہے اس سے کوئی دوسری مخلوق سرفراز نہیں کی گئی۔ یہ ایک ایسا باریک مضمون ہے جس کے سمجھنے میں ذرا سی غلطی بھی آدمی کر جائے تو اس غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس صفات الہی میں سے ایک حصہ پانا الوہیت کا کوئی جز پا لینے کا ہم معنی ہے، حالانکہ الوہیت اس سے وراء الورا ہے کہ کوئی مخلوق اس کا ایک ادنیٰ شائبہ بھی پا سکے۔ حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا بھائی ہے، پس کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا کرے اور نہ اپنے بھائی کی منگنی کے پیغام پر منگنی کا پیغام بھیجے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کتاب النکاح کی نمبر 1414۔ فوائد: مذکورہ احادیث میں جن کاموں کی ممانعت کی گئی ہے وہ سب ایسے ہیں کہ جن سے آپس میں بغض و عداوت پیدا ہونے یا اس کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، اس لیے اسلام نے ان تمام چیزوں سے روک دیا تاکہ مسلمانوں میں باہم بغض و عناد اور تفرقہ و انتشار نہ ہو، کیونکہ وہ باہم الفت و محبت کا داعی اور علمبردار ہے۔ معزز سامعین محترم و ویورز، آپ دیکھ رہے تھے اور سن رہے تھے راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ القرآن و حدیث۔ آج کے اس روحانی اور قرآنی ولاگ میں آپ نے الحجر کی
آیات مبارکہ 26 تا 29 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اس کے علاوہ ایک حدیث مبارکہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو، جو کہ روحانی اور قرآنی اور سراسر باعث خیر، باعث برکت اور باعث ثواب ہے، آپ نے اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجئے، دوستوں سے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے لکھانہ کو ہمیشہ اپنی زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں پاک وطن، والدین، آباء و اجداد، اعزاء اقارب، دوستوں کے علاوہ اس ناچیز کو بھی ان میں شامل فرمائیں تو انتہائی شکر گزار ہوں گا۔ آج کا ولاگ، یہ روحانی اور قرآنی ولاگ، اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کے اہل خانہ، بچے، عزیز و اقارب، دوست و احباب جہاں بھی رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، شاداب رہیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔